وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر معزز حاضرین جمعہ میرے دینی ملی بھائیوں انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کوئی نقصان دہ چیز دیکھتا ہے یا کوئی خطرناک چیز دیکھتا ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اگر اسے پتہ ہو کہ فلاں جگہ کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ اپنے قدم کو اس جانب نہیں لے کے جائے گا مثال کے طور پر ہماری کمپنی کے اندر اگر کسی ورکر کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں مشین کے اوپر کرنٹ آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان وہ شخص اس مشین کی طرف نہیں جائے گا اگر اسے ضرورت بھی ہوگی تو اس مشین سے بالکل بچ کر کے گزرے گا یہ انسان کی فطرت ہے اگر ایک باپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کے لڑکے کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے پریشان ہے اگرچہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی وقتی رنجش ہوگی کوئی جھگڑا ہوگا لیکن اگر باپ کے دل میں تھوڑا سا بھی اپنے اولاد کے لیے محبت ہوگی تو وہ باپ اس رنجش کو جھگڑے کو بول کر فوراً اس طرف جائے گا اپنے بیٹے کو اٹھائے گا ایمبولینس بلائے گا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا ہاسپٹل میں لے کے جائے گا ضرورت پڑے گی تو اپنا خون بھی دے گا بلڈ بھی دے گا اور اپنے بچے کو بچائے گا لیکن یہی انسان کتنا نادان ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہر طریقے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں خطرہ ہے وہاں نہ جائے لیکن یہی انسان ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہماری فیملی ہمارے گھر والے ہمارے بچے ہماری بیویاں ہماری بہنیں جہنم کی طرف جا رہی ہیں لیکن ہمیں ان کے بچانے کی کوئی فکر نہیں دنیا کے جو خطرات ہوتے ہیں اس میں تو گنجائش بھی ہے ہو سکتا ہے جو خطرہ آنے والا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان نہ پہنچائے لیکن وہ خطرہ جو آخرت میں ہے
وہ تو کنفرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حساب و کتاب ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں نکل گئی تو وہ خطرہ برحق ہے، ہمیں اس خطرے سے دوچار ہونا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی نادانی اور ہماری احمقانہ باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے 28ویں پارہ میں سورہ تحریم کی 6 آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کے اندر ایک انسان اپنے لڑکے کی موت ایکسیڈنٹ کے ذریعے نہیں دیکھنا چاہتا، ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا معصوم سا بچہ دنیا کی کسی آگ میں جلے۔ تو میرے بھائیوں، کیسے ہمارا دل گوارا کرے گا کہ ہمارے سامنے ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال جہنم کی طرف جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی، بلکہ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں کے ذریعے جلائی جائے گی، پتھر کے ذریعے جلائی جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں انسانوں کو ڈال کر جہنم کو اور بھڑکائے گا، پتھروں کو ڈال کر جہنم کو بھڑکائے گا۔ یہ کون سے پتھر ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر گندک کے پتھر ہوں گے، اور گندک کے پتھر کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ذرا سی بھی آگ جب اس کو پکڑے گی تو بہت تیزی کے ساتھ آگ اپنی تابانی کے ساتھ جلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور ایک بات اور کہ دنیا کے اندر اگر کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، ہم کسی قسم سے پھنس جاتے ہیں، اگر ہمیں پولیس پکڑ لیتی ہے تو دنیا کے اندر ہم رشوت دے کر بچ جاتے ہیں، دنیا کے اندر ہم پولیس والے کو رشوت دے کر بچ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب معاملات عدالت میں چلے جاتے ہیں تو ہم اچھے وکیل کو اچھا پیسہ دے کر اپنے آپ کو باعزت بری کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم ججوں تک کو خرید لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا وہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی بارگاہ ہے، وہاں نہ کوئی بکنے والا ہے نہ کوئی رشوت لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے، جہنم کے اوپر جو نگہبان مقرر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ وہ نہایت سخت دل ہوں گے، ان کے اندر مروت نام کی چیز نہیں ہوگی، وہ رشوت لینے والے نہیں ہوں گے، وہ بالکل سخت اور بالکل مضبوط دل کے مالک ہوں گے، وہ کسی کے اوپر کسی قسم کی مرفت نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، بلکہ وہ فرشتے تو ایسے ہوں گے، وہ نگہبان تو ایسے ہوں گے، وہ دربان تو ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حکم دے گا وہ اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر بچنے کے ہزار راستے ہمارے پاس ہیں، لیکن آخرت میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور ایک بات اور کہ دنیا کے اندر اگر ہم میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں ایک ہمارا دشمن ہے جو ہمیں جان سے مار دینا چاہتا ہے، اگر اس کی نگاہ ہمارے اوپر پڑی تو فوراً ہمیں ختم کر ڈالے گا، ہمیں قتل کر ڈالے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کے پڑوس میں اس کا دشمن ہے تو اولاً تو وہ باہر نہیں نکلے گا، لیکن اگر باہر نکلے گا بھی تو بہت احتیاط کے ساتھ، پورے اچھی طریقے سے اپنے حفظ کا، اپنی حفاظت کا سامان لے کر باہر نکلے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں باہر جاؤں اور میرا دشمن مجھ پر حملہ آور ہو جائے اور میری جان لے جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جیسے ایک دشمن
दूसरे दुश्मन अपने दुश्मन के लिए ताक लगाए घात लगाए बैठा रहता है, इसी तरीके से जहन्नम भी घात लगाए बैठी है। जहन्नम भी इस घात में है, इंतजार में है कि अल्लाह का कोई बंदा नाफरमानी करे और मैं उसको धर दबोचूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, कि बेशक जहन्नम घात लगाए हुए बैठी है। जैसे एक शिकारी अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठा रहता है कि कब शिकार आए और मैं उसको धर दबोचूं, बिल्कुल उसी तरीके से जहन्नम भी घात लगाए हुए बैठी है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम किसके लिए घात लगाए बैठी है, किसके ऊपर हमलावर होना चाहती है, जहन्नम किसको पकड़ना चाहती है, जहन्नम किसको अपने गिरफ्त में लेना चाहती है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा, जहन्नम ऐसे इंसान की ताक में है, ऐसे बंदे के इंतजार में है जो अल्लाह का नाफरमान है, जो शरकस है, जो बागी हो गया, जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों पर चलने वाला नहीं, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके पर चलने वाला नहीं, अल्लाह के हुक्मों की पासदारी करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के कानून को तोड़ने वाला है। मेरे भाइयों, जहन्नम घात लगाए हुए बैठी है, लेकिन अफसोस सदअफसोस हम बिल्कुल बेखबर हैं। दुनियावी मामलात में बहुत हसास होते हैं, हम अपने आप को हर तरीके से बचाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ जिसमें कोई शक ही नहीं, कुरान के अंदर जिन चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया वो होनी है, उसके अनहोने में कोई शक ही नहीं। तो मेरे भाइयों, आखिर हम उससे क्यों बेखबर है? इसीलिए बारहा हमें इस बात का हुक्म दिया गया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस बात का हुक्म देता है कि जहन्नम से बचने की कोशिश करो, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बात का भी हुक्म दिया कि जहन्नम से पनाह मांगो। इसीलिए आप देखेंगे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, कि अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं जहन्नम के अज़ाब से। आखिर क्यों दुआ पढ़ते हैं? इसीलिए दुआ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो उनकी ज़बान पर एक जुमला होगा, इन्ना कुन्ना क़ब्ल फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन, कि हम तो पहले जब दुनिया के अंदर थे तो हम डरने वाले थे, हम तो जहन्नम से बहुत डरा करते थे, हम तो जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगते थे। इन्ना कुन्ना क़ब्ल फ़ी अहलिना मुश्फ़िक़ीन फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमारे ऊपर करम किया कि उसने हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, जहन्नम बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जहन्नम का जिक्र होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे को फेर लिया करते थे और लोगों से कहते थे कि लोगों, जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करो कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अज़ाब से हमें बचाए। दुनिया के अंदर मौसम बदलते हैं, हम देखते हैं कि कभी मौसम इंतहाई ठंडा हो जाता है और कभी मौसम इंतहाई गर्म हो जाता है, बहुत तेज धूप हो जाती है, लोग लू से मरने लगते हैं, गर्मी की शिद्दत से मरने लगते हैं। ये मौसम क्यों तब्दील होते हैं? कभी हमने गौर किया? साइंस क्या कहती है? साइंस को हम एक तरफ रख देते हैं क्योंकि हम साइंस के ऊपर ईमान नहीं लाए। साइंस सही भी हो सकती है, साइंस गलत भी हो सकती है, लेकिन हम तो ईमान अल्लाह के कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर लाए हैं। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर ये जो मौसम बदलता है ये कैसे होता है? क्यों कभी ठंडी होने लगती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करती है, जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करती है और कहती है कि परवरदिगार, बिल्कुल उफन सी महसूस हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा जाना चाहता है, लिहाजा परवरदिगार मैं ये शिकायत करती हूँ, मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे सांस लेने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को 2 बार सांस लेने का मौका देगा। अल्लाह तबारक व तआला 2 मरतबा मोहलत देगा जहन्नम को सांस लेने का। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुनिया के अंदर टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है, शदीद ठंडक पड़ने लगती है, तो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। इसी तरीके से जब मई जून के मौसम में सख्त गर्मी पड़ने लगती है, लोग गर्मियों से तड़पने लगते हैं, लोग की शिद्दत से मरने लगते हैं, तो ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। अल्लाह अकबर। जहन्नम का ये खतरनाकी का ये आलम है कि जहन्नम अगर सांस ले ले तो दुनिया के अंदर मौसम तब्दील हो जाया करते हैं। मेरे भाइयों, अगर उस जहन्नम में खुदा न खास्ता हमें दाखिल कर दिया जाए तो हमारा क्या हाल होगा?
یہ جہنم کتنی خطرناک وادی ہے، اس جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز ہوتی ہے، اچانک سے ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز گری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، کیا تمہیں پتا ہے کہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، یہ جہنم کے اندر ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے، جو جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے تو یہ اچانک سے دھماکہ پیدا ہوا۔ اور تمہیں پتا ہے کہ یہ پتھر جہنم میں گرنے کے لیے کب چھوڑا گیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر 70 سال پہلے جہنم کے منہ میں ڈالا گیا تھا گرانے کے لیے، اور 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد یہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر! جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ آزما لیں کہ کتنی بھی اونچائی سے کسی چیز کو جب گرائیں گے تو چند سیکنڈ کے اندر، چند منٹ کے اندر وہ چیز اونچائی سے پستی کی طرف آ جاتی ہے، زمین کی طرف گر جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے کہ ایک پتھر جو 70 سال پہلے جہنم کے منہ پر چھوڑا گیا اور اس کو گرنے میں 70 سال لگے، 70 سال بعد جہنم کی تہہ تک پہنچتا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہم انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اوپر اچھا لباس زیب کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے جسم پر اچھا سے اچھا لباس ہو، اور اب تو برانڈڈ لباس چلتے ہیں۔ انسان کی یہ جستجو ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں فلاں برانڈ پہنوں، میں فلاں برانڈ پہنوں، میرے جسم پر سب سے اعلیٰ کوالٹی کا لباس ہو، میرے جسم پر سب سے عمدہ لباس ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا جہنم کے اندر بھی ایک لباس پہنایا جائے گا، اور وہ کوئی کاٹن کا لباس نہیں ہوگا، وہ لینن کا لباس نہیں ہوگا، وہ اونی لباس نہیں ہوگا، وہ لباس کہتا ہوگا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جب مجرم لائے جائیں گے، جب جہنمی لائے جائیں گے تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا گیا ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے جسموں پر لباس ہوگا، وہ لباس کاٹن کا لباس نہیں ہوگا، سرابیلہم من قطران، ان کا لباس تارپول کا ہوگا، جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہے، جس سے روڈ بنایا جاتا ہے، اس کا لباس ہوگا۔ اور علماء اکرام نے تارپول کی کئی صفت بتائی ہے کہ تارپول کی سب سے پہلی خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ تارپول پہ جیسے ہی آگ لگتی ہے وہ آگ کو اور ہوا دیتا ہے، تیزی کے ساتھ اس کی شعاعیں بلند ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ اس کے اندر عجیب سی بدبو پائی جاتی ہے۔ تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ وہ جسم سے بالکل چپک جانے والا مادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا سرابیلہم من قطران کہ جہنمیوں کا لباس تارپول کا ہوگا۔ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہروں کو ڈھانپ دے گی۔ اللہ اکبر! آج جب سردی کا موسم ہوتا ہے، جب ٹمپریچر بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں ہیٹر جلایا کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، جب ہم اپنے کمرے میں اس حالت میں، جب موسم بالکل لو ہوتا ہے، ٹمپریچر بالکل ڈاؤن ہوتا ہے، کڑاکے کی سردی پڑتی رہتی ہے، جب ہم ہیٹر جلاتے ہیں تو ہیٹر کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ بہت زیادہ دیر تک ہیٹر کی گرمی کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا کے اتنے سخت ٹھنڈے موسم کے اندر ایک معمولی سے ہیٹر کی گرمی ہمارا چہرہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ذرا تصور کیجئے کہ جہنم جس کا ٹمپریچر ہمیں معلوم ہی نہیں، اس کی گرمی، اس کی شعاعیں، اس کی لو کیسے ہمارے چہرے پر برداشت، ہم اپنے چہرے پر کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جہنمیوں کے چہروں کو وہ آگ بالکل ڈھانپ لے گی۔ آج دنیا کے اندر ہمیں طرح طرح کھانے کے شوقین ہیں، ہمیں لذیذ سے لذیذ کھانا ہر وقت چاہیے، ہم اچھے اچھے کھانے کے شوقین ہیں، اور ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ میرے بھائی